سلیم امریکہ سے آیا تو چاچا نے زبردستی اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دی، کیونکہ بچپن سے ہی چاچا نے اسے پالا تھا۔ شادی کے بعد وہ امریکہ چلا گیا اور وہاں اس نے دوسری شادی کر لی، کیونکہ اسے پہلی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہاں سلیم کے بچے ہو گئے اور وہ پہلی بیوی کو بھول گیا۔ 21 سال گزر گئے تو انہوں نے سوچا کہ واپس گاؤں چلے جانا چاہیے۔ اب تو پہلی بیوی دوسری شادی کر کے کہیں اور چلی گئی ہوگی۔ جب بیوی بچوں کے ساتھ گھر لوٹا تو اس کی روح لرز گئی سامنے۔ چاچا جان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں زرتاشا سے ہرگز بھی شادی نہیں کر سکتا۔ میری اور اس کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہماری عادتیں مختلف ہیں، ہماری سوچ مختلف ہے۔ میں اور وہ چند قدم بھی ساتھ نہیں چل سکتے، اور آپ پوری زندگی کا بندھن باندھنے کی بات کر رہے ہیں۔ سلیم منت بھرے لہجے میں اپنے چاچا جان کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر چاچا جان نے نخوت سے منہ موڑ لیا اور گردن اکڑا کر کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے برخودار، اگر ہمارا فیصلہ تمہیں منظور نہیں ہے، تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہارے بارے میں کچھ غلط سوچ سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم سے قطع تعلق کر لو، کیونکہ تم جیتے جیتو ہمارا فیصلہ ہرگز بھی نہیں بدل سکتے۔ اگر ہمارا فیصلہ نہیں مان سکتے تو ہم سے تعلق نہیں رکھ سکتے۔ چاچا جان کی بات سن کر سلیم نے سر پکڑ لیا تھا۔ چاچا جان نے عجیب طرح سے اسے اپنے گھیرے میں لیا تھا۔ وہ ایسے جال میں پھنسا تھا کہ جال کو کاٹ کر نکل ہی نہیں سکتا تھا۔ کیسے رشتوں کو چھوڑ دیتا جو بچپن سے اس کا سہارا تھے، جن کے ساتھ اس نے جینا سیکھا تھا، جو اس کے جینے کی وجہ بنے تھے۔ اگر یہ رشتے نہ ہوتے تو شاید وہ آج اس دنیا میں ہی نہ ہوتا، اس مقام پر نہ ہوتا، مگر یہ رشتے بھی تو اس سے خود کو پالنے کا کتنا بڑا خراج مانگ رہے تھے۔ اسے وہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے جو اسے کسی صورت بھی منظور نہیں تھا۔ اس کو پالنے کی قیمت اس کی پوری زندگی ٹھہری تھی۔ چاچی جان، آپ ہی چاچا کو سمجھائیں نا، یہ اپنے مطالبے سے باز آ جائیں۔ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں جی سکتا، آپ لوگ میرا سب کچھ ہیں۔ زرتاشا آپی میرے ساتھ خوش نہیں رہیں گی، میں جانتا ہوں۔ ان کے دل کی تمام باتیں وہ مجھ سے ہی کرتی رہی ہیں، ان کے دل میں میری جگہ کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ آپ پلیز چاچا جان کو سمجھائیں۔ اس نے چچی کی منتیں کرنی شروع کر دی تھیں، مگر چچی نے بھی ویسے ہی منہ موڑ لیا تھا۔ سلیم کے دل پر جیسے چوٹ لگی تھی۔ چچی جان نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالے تھے۔ اگر اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی تو اس کی وجہ چچی جان تھیں۔ چچی جان نے اپنی ممتا بھری آغوش میں اسے ایسے چھپایا تھا کہ اس کی زندگی سے ہر کمی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ چچی جان کی ممتا پا کر وہ اپنی ماں کو بھی بھول گیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ صرف اصلی ماں کی ہی ممتا ہوتی ہے جو غرض نہیں مانگتی۔ باقی دنیا کی ہر عورت اپنی ممتا لٹانے کے بدلے میں اولاد سے خراج مانگتی ہے۔ سلیم امریکہ میں رہتا تھا، وہیں رہ کر اس نے تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ شروع سے ہی بہت ذہین تھا اور پھر میٹرک میں ٹاپ کرنے پر اسے اسکالرشپ مل گئی تھی۔ کچھ خرچ گورنمنٹ نے دیا تھا جبکہ کچھ چچا چاچی نے اٹھایا تھا، اور اس طرح وہ امریکہ چلا گیا تھا۔ اس کی قسمت کھل گئی تھی، پڑھائی مکمل ہوئی تو وہاں پر اسے بہت اچھی نوکری مل گئی۔ اب تقریباً 3 سال بعد وہ امریکہ سے پاکستان 2 مہینے کی چھٹی پر آیا تھا، اور اس کے آتے ہی اس کے اور زرتاشا کی شادی کا ذکر چھڑ چکا تھا۔ زرتاشا اس سے 8 سال بڑی تھی۔ دیکھنے میں وہ بہت معصوم اور کم سن سی لگتی تھی۔ سلیم سے بھی کئی سال چھوٹی لگتی تھی، کیونکہ سلیم کا قد کاٹ اور ڈیل ڈول کافی اچھا تھا۔ وہ ایک مضبوط اور توانا نوجوان لگتا تھا، جس کے وجود میں زرتاشا کہیں چھپ سی جاتی تھی، کیونکہ وہ بہت نازک سی تھی، مگر اس کے باوجود وہ اپنے عمروں کے فرق کو نظر انداز نہیں کر پاتا تھا۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ زرتاشا اپنے خالہ زاد کزن فواد کو بہت پسند کرتی تھی، اور یہ بات اس نے سلیم کو بھی بتا رکھی تھی۔ ماں باپ کے فیصلے کے آگے وہ سلیم سے بھی زیادہ بے بس ہو گئی تھی۔ ماں کے سامنے اپنی پسند کا اظہار بھی کیا تھا، مگر ماں نے چہرے پر ایک تھپڑ مار کر اسے چپ کروا دیا تھا۔
چچا اور چاچی کو سلیم سے بہت زیادہ محبت تھی اور یہی محبت انہیں خود غرض بننے پر مجبور کر رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کل کلاں کو جب سلیم کی شادی ہو گئی تو سلیم کی بیوی سے لے کر الگ ہو جائے گی، سلیم کو ان سے چھین لے گی۔ وہ اصلی ماں باپ نہیں تھے، اس لیے وہ سلیم پر حق بھی نہیں جتا سکیں گے۔ انہیں سلیم کی دولت یا شہرت سے کوئی غرض نہیں تھی، بس وہ نہیں چاہتے تھے کہ سلیم ان سے دور ہو جائے۔ ایک طرح سے احساس کمتری تھا کہ سلیم ان کا بیٹا نہیں ہے جو ان کے دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے شروع سے ہی سوچ لیا تھا کہ ایک دن سلیم ان سے دور چلا جائے گا، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سلیم اور زرتاشا کی شادی کروا دیں گے۔ زرتاشا ان کی اپنی بیٹی ہوگی تو سلیم کو کہیں لے کر جائے گی نہیں۔ سلیم نے کئی دن تک چچا اور چچی کو منانے کی کوشش کی تھی، مگر چاچا چاچی مان ہی نہیں رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی رخ موڑ لیا کرتے تھے۔ وہ جیسے ہی بات کرنے کی کوشش کرتا، چچا ہاتھ اٹھا کر کہہ دیتے، اگر زرتاشا سے شادی سے انکار کرنے آئے ہو تو سن لو، تم جا سکتے ہو، ہمارا فیصلہ اب بھی وہی ہے، تم ہمارا فیصلہ ہرگز نہیں بدل سکتے۔ اور سلیم اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا۔ زرتاشا کی طرف عجیب اذیت بھری نظروں سے دیکھتا تو وہ بھی سر جھکا دیتی۔ زرتاشا کی آنکھوں میں موجود نمی اس سے مخفی ہرگز نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ جھنجھلانے لگا تھا۔ اسے زرتاشا پر غصہ آتا تھا۔ وہ سوچتا تھا جس طرح سے وہ چاچا چاچی کے سامنے انکار کر رہا ہے، وہ بھی اگر ڈٹ کر اپنے انکار پر کھڑی ہو جائے تو چاچا چاچی کے پاس ان دونوں کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں امریکہ نہیں پاکستان ہے، یہاں پر بیٹیاں سولی پر ٹنگ جاتی ہیں مگر ماں باپ کے سامنے انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ بہرحال سلیم چاچا جی کو منا کر تھک چکا تھا اور وہ بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ ایک دن چچی اس کے سامنے رو پڑیں اور کہنے لگیں، اگر ہمارا اپنا بیٹا ہوتا تو یقیناً ہماری بات ماننے سے کبھی بھی انکار نہ کرتا۔ اور یہیں پر سلیم کی بس ہو گئی۔ وہ پھٹ پڑا اور کہنے لگا، ہاں، اگر آپ کا اپنا بیٹا ہوتا تو آپ اس کی زرتاشا سے شادی کروانے کی بات بھی نہ کرتی، وہ میری بہن کی طرح ہے، مگر آپ لوگوں نے مجھے اپنا بیٹا سمجھا ہوتا تو ہی آپ اس رشتے کو بھی سمجھ پاتے۔ بہرحال جو بھی کہیں، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، آپ مجھے بتا دیجئے کب شادی کرنی ہے۔ سلیم نے بہت دکھی دل سے یہ فیصلہ کیا تھا، مگر چاچا چاچی کے چہرے اس قدر اس کا اقرار سنتے ہی کھل اٹھے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی سلیم کو گلے لگاتے ہوئے ماتھا چوم ڈالا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ سلیم نے چاچا چاچی کے چہرے پر خوشی دیکھی تو سر جھکا دیا۔ وہ اندر سے بہت زیادہ مایوس اور اداس ہو چکا تھا، مگر اب چاچا چاچی کے کھلتے ہوئے چہروں کو کوئی بھی بری بات کہہ کر بے رونق نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا اور اپنے ماں باپ کو یاد کرنے لگا۔ کاش اس کے ماں باپ زندہ ہوتے۔ بچپن میں ہی گاؤں میں ایک بیماری آئی تھی جس نے سلیم کے والدین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ چاچا چاچی اور باقی سارا خاندان تو محفوظ رہے، مگر سلیم کے ماں باپ اس بیماری کی وجہ سے بستر سے جا لگے تھے اور بہت زیادہ بہتر علاج اور سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ جلدی خالق کی حقیقی سے جا ملے تھے۔ تب چاچا جان نے سلیم کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ ان لوگوں کی اپنی زمینیں تھیں جو دونوں بھائی مل کر کاشت کیا کرتے تھے۔ اب ساری زمینیں چاچا کے پاس تھیں، مگر چاچا نے وہ زمینیں سلیم کو گود لیتے ہی اس کے نام کر دی تھیں اور خاندان بھر میں اعلان کر دیا تھا کہ سلیم ان کا بیٹا ہے۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی، زرتاشا، جو 13 سال کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ ان کے ہاں مزید اولاد ہو جائے، مگر کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ بیٹے کی خواہش ہر وقت ان کے دل میں رہتی تھی، مگر جب 5 سالہ سلیم ان کی گود میں آیا تو انہوں نے اپنی اس خواہش کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور سلیم کو ہی دل و جان سے اپنا بیٹا قبول کر لیا۔ انہی کی محنتوں کا نتیجہ تھا کہ سلیم آج امریکہ میں ایک بہت اچھے عہدے پر فائز تھا۔ اس کی تنخواہ لاکھوں میں تھی۔ 15 دن کے مختصر عرصے کے اندر اندر ہی سلیم اور زرتاشا کا نکاح کر دیا گیا اور زرتاشا اپنے کمرے سے رخصت ہو کر سلیم کے کمرے میں آ گئی تھی۔ سلیم کو زرتاشا کے وجود میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
وہ ہمیشہ اسے بہن کی نظر سے دیکھتا آیا تھا۔ اب جب رشتہ بدل گیا تھا، اس کے لیے وہ بالکل ہی بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے زرتاشا کے وجود کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ وہ اب چچا چچی سے بھی بیزار ہو چکا تھا۔ اسے ایک طرح سے خود کو پالنے کی قیمت ہی یہ قربانی لگ رہی تھی، اس لیے چاچا چاچی کی محبت بھی کہیں دور جا سوئی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے طلاق کے پیپر بنوائے، ان پر سائن کر کے انہیں ایک دراز میں رکھا اور چچا چاچی اور زرتاشا کو الوداع کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے امریکہ آ گیا تھا۔ اس کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہیں پر اپنی زندگی گزار دے گا۔ تھوڑے عرصے بعد اس کی زندگی میں روز چلی آئی تھی، جو تھی مسلمان لیکن اس کا تعلق ایک عیسائی فیملی سے تھا۔ اسلام کی روشنی اس کے دل میں ایسی اتری کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی فیملی سے قطع تعلق کر لیا۔ وہ ان دنوں بے حد پریشان پھر رہی تھی جب اس کی ملاقات سلیم سے ہوئی۔ سلیم نے چند ملاقاتوں میں اسے خود سے پرپوز کر دیا تھا اور اس طرح دونوں شادی کر کے ایک ساتھ رہنے لگے تھے۔ سلیم کے بچے بھی ہو گئے تھے اور وہ اپنی زندگی میں اس طرح سے مگن ہو گیا تھا کہ پاکستان والوں کو بالکل ہی بھلا بیٹھا تھا۔ روز کے ساتھ وہ اپنی نئی زندگی کی خوشیاں کشید کر رہا تھا۔ 3 بچے اس کی کل کائنات تھے۔ اسے زرتاشا کا کبھی خیال نہیں آیا تھا، جس کے لیے طلاق کے پیپر سائن کر کے وہ دراز میں رکھ آیا تھا۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ جانے کتنا عرصہ چاچا چاچی نے اس کے رابطے کا انتظار کیا ہوگا، زرتاشا نے اس کی راہ دیکھی ہوگی اور نہ جانے کتنے ہی عرصے بعد انہوں نے طلاق کے پیپرز دیکھے ہوں گے۔ وہ اپنی طرف سے ہر فرض ادا کر آیا تھا، طلاق کے پیپر رکھ آیا تھا تاکہ جب بھی زرتاشا انہیں دیکھے سائن کر کے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ روز سے بچے اپنے نانا نانی کے بارے میں پوچھتے تھے تو وہ سر جھکا دیتی تھی، جبکہ سلیم کے پاس بھی اپنے بچوں کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بچوں کو نانا نانی، دادا دادی، پھوپھی، خالہ، چاچا، تایا سبھی چاہیے تھے۔ انہیں ایک بڑا خاندان چاہیے تھا اور یہاں پر انہیں ماں باپ کے علاوہ کوئی رشتہ میسر ہی نہیں تھا۔ سلیم کے دل میں پچھتاوا گھر کرنے لگا تھا۔ وہ سوچنے لگا تھا کاش میں اپنے انکار پر اڑ جاتا، چاچا چاچی کے سامنے زرتاشا سے شادی کے لیے حامی ہی نہ بھرتا۔ چاچا چاچی کچھ دن ناراض روتے مگر بالآخر مان جاتے، اس کے رشتے اس کے پاس ہوتے۔ آج وہ اپنے بچوں کو بتا سکتا کہ ہاں، ان کے دادا دادی اور باقی خاندان والے موجود ہیں۔ 21 سال پہلے وہ خود سے جڑے ہر رشتے کی کہانی ختم کر آیا تھا اور اب اسے شدید پچھتاوے نے گھیر لیا تھا۔ اسے روز کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی تھی تو وہ پاکستان آتا جاتا رہتا، زرتاشا کو اس کا حق دے دیتا۔ بہت سالوں بعد اس کے ذہن کے خیالوں میں وہ کومل سی لڑکی جھلملانے لگی تھی جسے اس نے اپنی چاہت کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا، جس سے نکاح کا رشتہ بندھنے کے بعد ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، جس کے لیے طلاق کے پیپر سائن کر کے رکھ دیے تھے مگر اسے اطلاع دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آج کئی دنوں سے وہ لڑکی اسے بری طرح سے یاد آ رہی تھی۔ برسوں پہلے جب نکاح ہوا تھا تو شاید اس کا دل یہ تسلیم کر چکا تھا کہ زرتاشا اس کی بیوی ہے، مگر انا نے یہ بات ماننے نہیں دی تھی۔ جب اس بات کا احساس ہوا تب وقت ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ اس نے روز اور اپنے بچوں سے کہا، چلو گاؤں چلتے ہیں۔ اب تک تو زرتاشا اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہوگی، کسی اور سے شادی کر کے اپنا گھر بسا چکی ہوگی، اب واپس چلے جانا چاہیے۔ کب تک اپنی زمین سے اپنے آپ سے کٹ کر رہوں گا؟ روز خوشی خوشی مان گئی تھی۔ وہ رشتوں کو ترس رہی تھی اور اس کے بچے بھی راضی تھے کہ ان کی زندگی میں ماں باپ کے علاوہ رشتے کم ہیں، مگر اس کے باوجود ماں باپ سے ان کا تعلق بہت خوبصورت تھا۔ امریکہ میں رہنے کے باوجود روز نے ان کی بہت اچھی تربیت کی تھی۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کو اس نے والدین کا احترام کرنا سکھایا تھا، بڑوں کی عزت کرنا سکھایا تھا، اسلامی اقدار کے ساتھ چلنا سکھایا تھا۔ اس کے بعد ہی دنیاوی تعلیم دی تھی۔ بچے بھی اپنے باپ کے ساتھ پاکستان چلنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر انہوں نے شرط رکھی تھی کہ وہ ہمیشہ پاکستان میں نہیں رہیں گے بلکہ واپس یہاں آ جائیں گے۔ سلیم نے ان کی بات مان لی تھی اور روز اور اپنے تینوں بچوں کے ساتھ وہ پاکستان چلا آیا تھا۔ پاکستان پہنچ کر اس کے احساسات بہت عجیب سے ہو گئے تھے۔
اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں یاد آ رہی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ آنکھوں کے سامنے چچا اور چاچی کے بوڑھے چہرے گھومنے لگے تھے۔ نہ جانے وہ اب کیسے دکھتے ہوں گے۔ گاؤں والا گھر ویسا ہی ہوگا یا اسے توڑ کر نیا گھر بنا لیا گیا ہوگا۔ زرتاشا کی شادی شاید انہوں نے کسی ایسے لڑکے سے کی ہوگی جو گھر داماد ہوگا۔ زرتاشا ماں باپ کا خیال رکھتی ہوگی۔ گھر کے ذہن میں جو برگد کا درخت تھا اب نہ جانے وہ اپنی جگہ پر ہوگا یا نہیں۔ اسی طرح کی بے شمار سوچیں تھیں جو اس وقت سلیم کے ذہن میں چل رہی تھیں۔ جذبات کی شدت سے اس کا چہرہ بالکل سرخ ہو چکا تھا۔ روز اور بچے سلیم کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو بار بار دیکھ رہے تھے۔ گاؤں کی گلیاں مڑتے ہوئے سلیم کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ سب کچھ بالکل بدل چکا تھا۔ یہ گلیاں تو اس کی پہچان میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ جہاں کچے مکان تھے اب وہاں پکے گھروں اور کوٹھیوں بنگلوں نے جگہ لے لی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کریانے کی دکانیں بڑے سٹورز میں بدل چکی تھیں۔ گاؤں میں دال اور کپاس کی فیکٹریاں لگ چکی تھیں۔ چھوٹے سے اسکول کی جگہ ایک بڑا گورنمنٹ اسکول تھا اور کچھ دور جا کر ایک کالج بھی بن چکا تھا۔ گاؤں میں اتنی ترقی دیکھ کر سلیم کو بے حد خوشی بھی ہوئی تھی، مگر وہ گھر کے راستے تک بھول چکا تھا۔ پوچھتے پوچھاتے وہ اپنے چاچا چاچی کے گھر والی گلی تک آ گیا تھا۔ گلی کے موڑ پر آٹے کی چکی اب بھی ویسے کی ویسی تھی۔ سلیم کو یاد آیا کہ وہ کیسے گندم کا تھیلا اپنے سر پر اٹھائے اس چکی تک لایا کرتا تھا اور یہاں سے آٹا پسوا کر لے جایا کرتا تھا۔ صرف آٹا ہی نہیں، مرچ، ہلدی اور نمک بھی یہیں سے پسوایا جاتا تھا۔ سرسوں کا تیل بھی اسی چکی سے نکلوایا کرتے تھے۔ صرف ایک چکی تھی جو اپنی پرانی حالت میں 21 سال بعد بھی ویسی ہی کھڑی ہوئی تھی، ورنہ ہر چیز بدل چکی تھی۔ چکی کے 10 گھر چھوڑ کر 11واں گھر سلیم کے چچا چچی کا تھا۔ وہ کانپتے قدموں کے ساتھ دروازے پر جا پہنچا تھا، مگر یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ مکان کی حالت ذرا بھی نہیں بدلی تھی، بلکہ مکان پہلے سے بھی زیادہ خستہ حال ہو چکا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ ذرا غور سے دیکھنے پر یہ دیکھ کر سلیم کی جان نکل گئی تھی کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ زرتاشا تھی، مگر اس کے چہرے پر گزرے ماہوں سال نے بہت گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ بوڑھی اور کمزور لگ رہی تھی۔ نازک اور کومل سی لڑکی کا کیسا حال ہو گیا تھا۔ سلیم ابھی بھی جوان تھا اور زرتاشا پہلی نظر میں اسے پہچان گئی تھی۔ اس کے منہ سے کچھ بھی نہ نکل سکا تھا، بس ذرا سے لب ہلے تھے، جن کی حرکت سے روز کو اندازہ ہوا تھا کہ اس نے سلیم کا نام لیا ہے۔ روز اپنے آپ کو ایک طرح سے مجرم ہی سمجھنے لگی تھی۔ زرتاشا نے راستہ چھوڑ دیا تو سلیم اپنی بیوی بچوں سمیت اندر داخل ہو گیا تھا۔ زرتاشا کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی سلیم کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ دیکھ کر، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو اتنے برسوں پلٹ کر خبر نہ لے وہ یا تو مر جاتے ہیں یا پھر اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جو پیچھے رہ جانے والوں کو مرا ہوا تصور کر لیتے ہیں۔ سلیم مرا نہیں تھا، اس نے پیچھے رہ جانے والوں کو مرا ہوا تصور کر لیا تھا۔ سلیم گھر کے صحن میں بیٹھا تھا اور چچا چاچی کا پوچھا تو زرتاشا نے سر جھکا دیا تھا اور کہنے لگی اماں ابا کا تو برسوں پہلے انتقال ہو چکا ہے، جب تم نے پلٹ کر خبر بھی نہیں لی۔ اس کے محض 3 سال بعد ابا اور ابا کے ٹھیک 1 سال بعد اماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں یہاں اکیلی اس گھر میں رہ گئی اور اب تک اکیلی ہی رہ رہی ہوں۔ پیٹ پالنے کو سلائی کر لیتی ہوں۔ زمینوں کا ٹھیکہ بھی آ جاتا ہے جس میں سے تمہارا حصہ میں نے الگ بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، جبکہ اپنا حصہ خرچ کر لیتی ہوں۔ زرتاشا کی بات سن کر سلیم کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ تم نے شادی نہیں کی؟ اس نے زرتاشا سے کہا تھا۔ زرتاشا نے شکوہ کنہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم مجھے اپنے نکاح میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں کیسے دوسری شادی کر لیتی؟ اگر تم مجھے جانے سے پہلے اس بندھن سے آزاد کر دیتے تو شاید میں بھی اپنے بارے میں سوچتی، مگر تمہاری خود غرضی نے یہ بھی نہیں کرنے دیا۔ زرتاشا کی بات سن کر سلیم کے سر پر جیسے قیامت ایک بار پھر سے گزر گئی تھی۔ کہنے لگی میں تمہارے لیے طلاق کے پیپر سائن کر کے گیا تھا، شاید تم نے دیکھے نہیں۔ کون سے پیپر؟ زرتاشا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور جا کر دراز کھولی
تو مٹی اور گرد و غبار کے نیچے وہی پیپر پڑے نظر آئے۔ وہ اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، تم جب مجھے چھوڑ کر گئے تھے، میں نے اسی دن اس کمرے کو بند کر کے تالا لگا دیا تھا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ تم کبھی بھی واپس نہیں آؤ گے۔ میں نے تمہاری آنکھوں میں بغاوت دیکھ لی تھی، اور سلیم وہیں سجدہ ریز ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک عورت نے وفا کی انتہا کر دی تھی، اس کے نام پر اپنی ساری زندگی گزار دی تھی۔ وہ جتنا پچھتاتا رہا تھا اتنا کم تھا۔ وہ ایک دم زرتاشا کے قدموں میں گر گیا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے معافی مانگنے لگا تھا۔ زرتاشا کا درد ہر احساس سے آگے بڑھ چکا تھا۔ اس کی زندگی کے قیمتی ماہوں سال اس شخص کا انتظار کرتے گزر گئے تھے، اور اب جب وہ لوٹ کر آیا تھا تو بچوں کے ساتھ، یعنی ایک بار پھر سے اس کے نصیب میں ہجر لکھا جا رہا تھا، اور شاید یہ اس کی قسمت تھی۔